14 ایمبولینسز سے صرف شروع کیا تھا فرام لاہور. اوکے. اور اس کی کامیابی کے بعد آج پنجاب کی تمام تحصیلوں تک سروس چلی گئی ہے اور تقریباً ڈیلی بیسس کے اوپر آن این ایوریج 5000 سے زیادہ لوگوں کو ہم ریسکیو کرتے ہیں، جس میں ہر قسم کے، کیونکہ جب ہوا ہم نے شروع میں ایز این ایمبولینس سروس شروع کیا، لیکن اس کے 1 سال بعد ہی زلزلہ آ گیا. پروگرام جو ہمارا ریسکیو اسکاؤٹ ہے کہ اس کو ہم یہ ٹریننگ دیں کہ وہ ایک ذمہ دار شہری بنے اور وہاں پہ نہ صرف زندگیاں بچانے میں ہمارا ساتھ دے بلکہ پریونشن پہ اور اپنے علاقے کو بہتر بیماریوں سے کم اور سرسبز و شاداب بنائے. تو یہ ہمارا پورا پروگرام ہے. وہ آپ جا کے ریسکیو اسکاؤٹ پروگرام پہ رجسٹر ہو سکتے ہیں. اسپیڈ کم کرتے ہیں تو اس سے جو سیویرٹی ہے وہ بھی سیدھا 50% کم. اس پہ دنیا میں اب ریسرچ اتنی ہوئی ہے کہ اسپیڈ پرپورشنیٹلی اگر زیادہ ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے اور کم کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے. تو آپ کیونکہ اکنامیکل فارم آف ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی آپ رکھیں، آٹومیٹیکلی آپ سائڈ لین میں آ گئے اور اسی کے ساتھ آپ ایک یوزر فرینڈلی ہیلمٹ لے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم صحت زندگی کے پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ بہت ہی اہم اور بڑا خاص پوڈ کاسٹ ہے. ہمارے ساتھ ایسی شخصیت ہیں اور ایسے ادارے سے ان کا تعلق ہے جو ہر وقت دعائیں سمیٹتے ہیں. ان کی گاڑیاں جہاں سے گزرتی ہیں لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں، ان کی سروسز لوگ دیکھتے ہیں لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں. اب یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اگر سب سے زیادہ دعائیں جو سمیٹتا ہے یہ ادارہ سمیٹتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف دعائیں بلکہ کام کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے کہ ریسکیو 1122 اب تک تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب لوگوں کو ریسکیو کر چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سروسز ہیں لوگوں کو جو ایمرجنسی کے اندر جو لوگوں کو آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور خاص طور پہ لوگوں کو نئی زندگیاں دیتے ہیں. بالکل جناب، آج کے ہمارے مہمان جناب سیکٹری ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ہیں. سر ویری وارم ویلکم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا صحت زندگی. تھینک یو جی اینڈ السلام علیکم ٹو ایوری باڈی. سب اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تاکہ ان کو ریسکیو کی ضرورت نہ ہو. بے شک سر. اچھا سر، اٹس اے آنر فار اس کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آپ لوگ بہت دعائیں سمیٹتے ہیں. سو ٹاکنگ اباؤٹ یور جرنی، آپ کا جو سفر سٹارٹ ہوتا ہے ریسکیو 1122 ایز اے فاؤنڈر ممبر، سو ہاؤ واز دیٹ؟ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ اٹس بین لانگ ٹائم اینڈ ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ یور بیسٹ. مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب میو ہسپتال کی ایمرجنسی تھی اور وہاں پہ ہم نے پہلا ریسرچ پروجیکٹ کیا اور اس میں پتہ یہ چلا کہ کسی حادثے ایمرجنسی میں 95% چانس یہ ہے کہ آپ کو ایمبولینس نہیں ملے گی. اچھا. اور جیسے ہی وہ شخص کبھی کوئی رکشے میں ڈال کے لا رہا ہوتا تھا، کبھی کسی اور چیز میں لا رہا ہوتا تھا، لیکن اس کو ایمبولینس نہیں ملتی تھی. اور اس سے بھی زیادہ جو چیز ایک دیکھنے میں آئی، اور جیسے ہی اس بندے کی خاص طور کسی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی تھی تو ان لوگوں کے لیے پھر کوئی نہ کوئی فلاحی ادارے کی ایمبولینس آتی تھی اور اس کے لیے پوری ٹریفک رک جاتی تھی. تو یہ سوچتا تھا کہ یہ کس قسم کی قوم ہے؟ زندہ قوموں کی یہ پہچان تو نہیں ہوتی، وہ تو اپنے زندہ لوگوں کو بچاتے ہیں. ایک رسپیکٹ فار ہیومن لائف ہوتا ہے، ایک انسانی زندگی کی قدر ہوتی ہے. جس وقت وہ بیچارہ ایک واحد کمانے والا ہے پورے گھر کا، اس کا موٹر سائیکل کا اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کو فوراً مدد ملے، ہم کسی طرح اس کو بچا سکیں. ہسپتالوں میں ایمبولینسز کھڑی ہوتی تھی لیکن لوگوں کو نہیں ملتی تھی کیونکہ نظام نہیں تھا. تو ہم نے کوشش شروع کی. جب وہ اسٹڈی کی تو اس دن ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم نے اس پہ کچھ کرنا ہے. اسٹارٹنگ فرام دس از 94 میں پہلی بار وہ اسٹڈی پبلش ہوئی. ہر ادارے کے پاس جانا، ہم نے کیا نا سسٹم بنائے، نظام بنائے. شہری دفاع کو فعال بنانے کے لیے 2001 اور 2002 میں ہم نے نیشنل ریفارمز کرائے وزارت داخلہ میں، تو وہ نہیں امپلیمنٹ ہوئے بیکاز وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. حالانکہ اس وقت اوپن انہوں نے کہا جو فنڈنگ چاہیے آپ کریں اور اپنا سسٹم بنائیں، ایک ایمرجنسی نمبر بنائیں، رسپونڈ کرنا شروع کریں اور جو وسائل چاہیے آپ کو. وزیر داخلہ صاحب نے اس وقت کہا کہ جی آپ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. سو جب آپ نہ کرنا چاہتے ہیں، when there is a will there is a way. جب اور نہیں ہو آپ کی نیت تو پھر آپ جو مرضی آپ کو مل بھی جائے. انہوں نے کہا جب ہمیں بغیر کام کیے تنخواہ مل جاتی ہے پھر ضرورت کیا ہے؟ بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے. سو مجھے سب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ امریکہ نہیں ہے، یورپ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، واپس آ جائیں. پاکستان ہے، یہاں پہ نہیں ہونے لگا. ٹھیک.
اور جب ہم نے یہ شروع کیا، مجھے یاد ہے اس وقت بھی صحت کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، تو وہاں پہ بھی جب بھی میں نے جانا اور پروجیکٹ کو انہوں نے کہا جناب نے کہ ڈاکٹر صاحب مشورے نہ دیں تو کر کے دکھائیں. سو جب بھی ہم نے جانا تو ہر کسی نے کہنا یہ ڈاکٹر صاحب امریکہ نہیں، اور اب جائے آرام سے اپنی پریکٹس کریں، یہ چکر یہ کہ چکروں پڑ یہ نہیں ہونے لگا، مشکل ہے وہ جیسے ہوتا ہے. خیر فائنلی ہم نے جو ہے ایک اس وقت پروجیکٹ ہوا، پھر 200 لوگ لیے. ہمارے ایون ہسپتالوں میں بھی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ٹرینڈ ایمرجنسی پیرامیڈک نہیں تھے. اچھا. تو یا ڈسپینسر ہوتا تھا یا کچھ اور ہوتا تھا، ایز سچ ان کی ایمرجنسی ٹریننگ اس طرح سے نہیں تھی. اچھا. سو دا فرسٹ ٹائم وی اسٹارٹیڈ دا ٹریننگ آف ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز ان پاکستان. گریٹ. پھر ہم نے ایمبولینسز کو بھی پاکستان میں ڈیزائن کیا. باہر سے آ جاتی تھی، ان کا کوئی پارٹ نہیں ملتا تھا، خراب ہو جاتی تھی، پھر وہ چلتی نہیں تھی. سو ہم نے پہلی بار ان کی ڈیولپمنٹ یہاں پہ شروع کی تاکہ یہ جتنے بھی ایمبولینسز ہم دیکھتے ہیں یہ ساری پاکستان میں اب ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کو کنٹینیوسلی ہم امپروو کرتے چلے گئے تاکہ کوئی پریپیئر کی پرابلم ہو کوئی تو یہاں پہ سسٹینیبل ہو. مجھے یاد ہے بڑی فینسی قسم کی سی سی یو کی ایمبولینسز آ گئی. میو ہاسپٹل کا سی سی یو ہوتا تھا، اس کے باہر کھڑی وہ گریجولی چلی نہیں، اور اس کے بعد اس کے ٹائروں اتر گئے اور اس کے اوپر ٹائر کے اوپر وہ کھڑی ہوئی تھی گاڑیاں جو بہت عرصے تک کھڑی رہی. تو یہ والی صورتحال تھی. سو ہم نے پھر ٹریننگ شروع کی. اب ٹریننگ کا بہت بڑا چیلنج تھا، اکیلے کس طرح ٹریننگ کرے پہلی بار. سو ہم نے خیر اس وقت سارا ٹریننگ کا نظام بنایا اور ایک ہم نے آغاز کیا، اور اکتوبر 2004 میں ہم نے اس کا پھر فائنلی 14 ایمبولینسز سے صرف شروع کیا تھا فرام لاہور. اوکے. اور اس کی کامیابی کے بعد آج پنجاب کی تمام تحصیلوں تک سروس چلی گئی ہے، اور تقریباً ڈیلی بیسز کے اوپر آن این ایوریج 5000 سے زیادہ لوگوں کو ہم ریسکیو کرتے ہیں، جس میں ہر قسم کے، کیونکہ جب ہوا ہم نے شروع میں ایز این ایمبولینس سروس شروع کیا، لیکن اس کے 1 سال بعد ہی زلزلہ آ گیا. تو ہم نے 1 سال بعد سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بنائی، اور آج ہماری سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نہ صرف ہم نے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بنائی بلکہ اس کو ہم نے کہا کہ اب اس کو ٹرین کرنا ہے اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے جانا ہے. 2015 میں ہمیں UN سے رجسٹریشن ملی، اور پھر 2019 کے اندر ہماری جو سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیم ہے وہ اقوام متحدہ سے پہلی انسراغ سرٹیفائڈ ٹیم بنی پورے جنوبی ایشیا میں، پوری جنوبی ایشیا میں، جو پاکستان کے لیے ایک اعزاز کا بات تھا. یہ بھی ناممکن بات لگتی تھی. اور اس کے بعد ہم آگ پہ پہنچ جاتے تھے ایمبولینس لے کے، لوگ غصہ ہم پہ نکالتے تھے، تو ہم نے کہا فائر سروس کو ٹھیک کرنے کے تم ٹھیک ہو نہیں، آپ ٹھیک کر سکتے تو کر دیں. میں نے کہا جی میں نے اس لیے تو مشورہ نہیں دیا تھا کہ یہ بھی ہم نے کرنا پڑے گا. تو ہم نے فائر سروس ایک پہلی جدید فائر سروس شروع کی 3-4 سال بعد. تو آج وہ فائر سروس پورے پنجاب میں کام کر رہی ہے، اور اس نے اب تک 2,20,000 سے زیادہ فائر انسیڈنٹس پہ رسپونڈ کیا. اور بر وقت رسپانس اور پیشہ ورانہ فائر فائٹنگ کی بدولت اب تک ہم 650 ارب سے زیادہ کے نقصانات بچا چکے ہیں. سو یہ ہے جو کہ پورا پیراڈائم شفٹ آئی. پھر 2010 کے فلڈ آ گئے، تو اب فلڈ میں نہ سمجھ آئے کہ ہم تو پہنچ جاتے تھے، اب کشتیاں نہیں تھی تو ہم نے کبھی کسی سے کشتی پکڑی کسی سے پشتی. تو وی اسٹارٹیڈ آپ کے پاس ایکوپمنٹس کی کمی بھی تھی اس وقت نہیں تھا، کیونکہ ہمارا پرائمری فنکشن نہیں تھا. شہری دفاع کے پاس تھی وہ کشتیاں، کوئی کدھر کھڑی تھی ان کے پاس وہ ریسورس نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے موبلائز کیا، 2010 میں رسپونڈ کیا. آج جتنے فلڈ آپریشن ہیں دن اور رات، ہم پورے کے پورے نہ صرف پنجاب میں بلکہ ایون سندھ میں جب فلڈ آئے، انہوں نے ورلڈ فوڈ پروگرام نے جب وہاں پہ فوڈ بانٹنا تھا تو وہاں پہ بھی ہم نے اپنی ٹیمیں بھیجی تاکہ ہم ان کی بھی مدد کر سکیں. اور آج نہ صرف پنجاب بلکہ اس کے بعد خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، ابھی سندھ میں سسٹم بن رہا ہے، اللہ کرے بلوچستان میں بھی انشاءاللہ. جی نمبر یہ ایکچولی نمبر جو ہے نا ہماری، یہ نمبر ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے دیا ہے. اور یہ 1112 آج یورپ میں بھی جو ایمرجنسی نمبر ہے 112 ہے. یہ پہلے 2 ہندسے ہیں تو اس لیے ان کو یاد رکھنا آسان ہے. یہ جو 911 اور 999 تھا یہ اس زمانے میں آیا تھا جب ڈائل فون ہوتا تھا. تو یہ وہ پرانا ہے جو اس وقت. آج ہمارے چونکہ گورنمنٹ کے سارے ایکسچینج 9 سے شروع ہوتے ہیں تو وہ شروع کرنا مشکل تھا. اس میں پھر ارریلیونٹ کالز بہت آنی تھی اس سے. تو اس لیے ہم نے جو یورپ میں اس وقت نمبر چل رہا ہے وہی لیا، اور 1122 از دی ایمرجنسی نمبر. پولیس کا 15 ہے. جی. سو اگر آپ کا کرائم یا کچھ اور ہے فوراً اس پہ، لیکن کرائم میں بھی اگر کوئی زخمی ہے تو ڈیلی بیسس پہ ہم کرائم کے بھی تقریباً 120 کے قریب انسیڈنٹس ہیں جس پہ ہم جاتے، اور اگر کوئی بھی بندہ اس پہ زخمی ہے تو ہم اس پہ بھی رسپونڈ کریں گے. اور کئی جگہوں پہ ہم ایسی جگہوں پہ گئے جہاں پہ گولیاں چل رہی تھی اور ہم نے وہاں سے لوگوں کو نکالا ہے. تو ایسے دھماکے ہو جاتے ہیں، ان سے نکالا. بہت سے لوگ شہداء بھی میں آپ کے دیکھ رہا تھا کہ جنہوں نے اپنی جانیں، کئی لوگ ہیں جو کہ واقعی ہیروز ہیں، ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کے، ڈوبنے کے واقعات تھے،
کہیں پہ کوئی حادثات تھے, کہیں پہ کوئی اور ایسے انسیڈنٹس ہو رہے تھے, وہاں پہ جا کے انہوں نے ریسکیورز نے جس بہادری کے ساتھ کام کیا, انہوں نے لوگوں کی زندگیاں بچائی. خراج تحسین کے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ چونکہ یہ سب چیزیں نہیں تھیں, آپ کا ایک نیا سیٹ اپ تھا, نیا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے, ٹریننگس کی آپ لوگوں کو پرابلمس نہیں آئیں شروع کے اندر کہ آپ لوگوں کو ٹرین کرنا؟ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ایشو ہی ہمارا ٹریننگ کا ہے, اور یہ ہمارا یقین رہا ہے یو سینڈ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. تو ہم نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسرس کے اوپر فوکس کیا تاکہ ان کو ہم ٹرین کریں, ان کو بھجوائیں. نیچے جنہوں نے کام کرنا ہے وہ ٹرینڈ ہو, تو چاہے ہمارا میڈیکل ریسکیور تھا, چاہے ہمارا فائر ریسکیور تھا, اسی طرح جو ہماری کال لیتا ہے اس کو ہم ڈسپیچ ریسکیور کہتے ہیں, وہ تھا, یا ہمارا ڈرائیور تھا. ان سب کی اسپیشلائز ٹریننگ ضروری تھی. ڈرائیور کے پاس لائسنس ہوتا تھا, اس کی ٹریننگ اس طرح سے نہیں تھی, تو ہمیں ایمرجنسی ڈرائیونگ کی ٹریننگ بھی دینی پڑی. تو ہم نے یہ سارے ایریاز کو ڈیولپ کیا. اب ہم نے پرپز بلڈ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی بنائی ہے جو نہ صرف سارے صوبوں کو ٹریننگ کر رہی ہے, سارے صوبوں کی ٹریننگ ادھر لاہور میں ہوتی ہے, بلکہ ہم جنوبی ایشیا کے ممالک کے بھی, اب سری لنکا کو ہیلپ کر رہے ہیں, اسی طرح مالدیوز کو ہیلپ کر رہے ہیں, تو اس طرح ہم دوسرے ممالک کی بھی ہم ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ ہم ان کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کر سکیں. اچھا اب تک کتنے آپ لوگ جو پنجاب میں اگر بات کریں کیسز سے, جیسا میں نے بتایا لی, آپ کتنے کیسز ریکور کر چکے ہیں لوگ جو ایمرجنسی کی کالز کے اوپر؟ دیکھیے اب تک ہم نے تقریباً 1.5 کروڑ کو, جس طرح ہم نے بتایا, تو 1.5 کروڑ لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا. اوسط رسپانس ٹائم پنجاب کی فگر جو ریسکیو نے کیا, اور اس میں تقریباً اوسط رسپانس ٹائم ہمارا 8 منٹ, 7 سے 8 منٹ برقرار رکھا ہے. اور آپ کو وہی سٹینڈرڈ ملے گا جو لاہور میں ہو, شاید بلکہ اس سے بہتر مل جائے آپ کو. اٹک میں ہو, چاہے راجن پور میں ہو, چاہے رحیم یار خان ہو, آپ کو وہاں پہ کیونکہ رش کم ہوتا ہے, ٹریفک کا فلو کم ہے, تو وہاں پہ لیکن وہی سٹینڈرڈ آپ کو وہاں پہ سروسز کا ملے گا. تو ہم نے یہ ہمارا ایک افیکٹو مانیٹرنگ کا نظام ہے, اور جو سارا پیپر فری ہے اب, اور ہمارا EMDS سسٹم ہے جس کے اوپر تمام چیزوں کو, ہر سٹاف کی مانیٹرنگ اور ہر گاڑی کی مانیٹرنگ وہاں پہ ہوتی ہے تاکہ ہم کوالٹی کو اور اسٹینڈرڈ. دیر از نو نیڈ کہ آپ جیسے بتایا کہ پیپر لیس ہے, اٹس آل مطلب آپ کا سسٹم ایسا ڈیولپ ہوا ہے جس میں رسپونڈ کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اکثر ایکسیڈنٹ جب ہوتے ہیں اس دوران لوگ خود سے لوگوں کو ریسکیو کرنا شروع ہوتے ہیں, یہ تھوڑا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ خود سے ریسکیو نہ کریں جبکہ ہمارے پاس اتنی اچھی فیسلٹی اویلیبل ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں 2-3 چیزیں ضرور کہوں گا اور لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا. دیکھیے شاید آپ کسی کو بھی کال کریں گے, اس کو آنے میں چند منٹ لگیں گے, تو پہلے تو میں سب سے اپیل کروں گا کہ آپ, ایک پرائم منسٹر صاحب کا پروگرام بھی ہے, کہتے ہیں اس کو پاک لائف سیور پروگرام, ٹھیک ہے, تو آپ پاک لائف سیور ایپ ہے, اس کو جائیں ڈاؤن لوڈ کریں. اس کو بہت آسان اردو میں آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کا دل رک جائے تو اس کو متحرک کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو وہ آپ نے صرف جو ہے کمپریشن اونلی CPR, کیونکہ عام آدمی کو اس پہ فوکس کراتے ہیں تاکہ آپ وہ اگر سیکھ لیں, اس کو کوئی تکیہ لے لیں, کسی چیز کے اوپر بار بار پریکٹس کریں. آپ نے چھاتی کو تقریباً 2 انچ 2 سے 2.5 انچ دبانا ہے اور 100 سے 120 بار دبانا ہے 1 منٹ, ٹھیک, اور جب تک کہ مدد نہیں آ جاتی تب تک آپ نے یہ دباتے رہنا ہے. بالکل ٹھیک. سو ایک چیز. دوسری چیز, اگر وہ ایک خطرناک جگہ پہ ہے اور خطرہ ہے کہ مزید وہاں سے ہو سکتا ہے جس طرح سڑک کے درمیان میں پڑا ہے, تو اس کو کوشش کریں کہ سائڈ پہ لے آئیں. اور اگر ایسا زخمی ہے تو اس کو اگر فوراً اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کے پاس دوپٹہ ہے یا کچھ اور ہے تو اس کو کس کے اتنا باندھ دیں, اتنا کسیں کہ اس کا بلیڈنگ رک جائے, کیونکہ اگر جوان بندہ صرف خون بہنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. تو یہ 2 چیزیں, بلیڈنگ کنٹرول اور چیسٹ کمپریشن. میں ہر کسی کو کہوں گا کہ اپنے گھر میں سے ایک بندے کو ضرور کہیں کہ وہ سیکھے, بلکہ ہر ایک کو سیکھنا چاہیے. اور بہت آسان کر دیا ہم نے کہ صرف آپ نے پاک لائف سیور ایپ جو کہ فری آف کاسٹ ہے آپ ڈاؤن لوڈ کریں, اور اس سے زیادہ کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ سیکھے, جا کے اپنا ٹیسٹ دے اپنے قریبی اسٹیشن پہ. آپ کا ہینڈز آن, جی ریسکیو اسٹیشن پہ کسی پہ بھی وہ جا سکتا ہے, وہاں پہ رجسٹر ہو اور وہ وہاں پہ جا کے ٹیسٹ دے تو اس کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. یہ کتنے دن کا کورس ہے؟ یہ بہت آسان ہے, یہ تو بہت چھوٹا سا کورس ہے. آپ نے یہ تو تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر آپ وہ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ پریکٹس کر لیں, اور اس کے بعد زیادہ یہ جو پاک لائف سیور ہے, پھر آپ اس سے آتا ہے 1 ہفتے سے 2 ہفتے کا جو کورس ہے جو ہمارا ہے, ہم اس کو ریسکیو اسکاؤٹ بناتے ہیں تاکہ وہ ایک ذمہ دار شہری بنے. اور ریسکیو اسکاؤٹ کیا, ریسکیو اسکاؤٹ جو نیا پروگرام لانچ, جی نیا پروگرام جو ہمارا ریسکیو اسکاؤٹ ہے, کہ اس کو ہم یہ ٹریننگ دیں کہ وہ ایک ذمہ دار شہری بنے اور وہاں پہ نہ صرف زندگیاں بچانے میں ہمارا ساتھ دے بلکہ پریونشن پہ اور اپنے علاقے کو بہتر
بیماریوں سے کم اور سرسبز و شاداب بنائے. تو یہ ہمارا پورا پروگرام ہے. وہ آپ جا کے ریسکیو اسکاؤٹ پروگرام پہ رجسٹر ہو سکتے ہیں. اس پہ ہم پریونشن پہ فوکس کرتے ہیں, اس پہ اچھی صحت مند زندگی گزارنے پہ اس کو ہم ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ پھر اپنے علاقے میں کام کرے اور پریونشن پہ کام کر سکے. اس سے اگلے لیول پہ وہ جانا چاہتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو مل کے, بجائے کہ وہ آوارہ گردی کرے, شام کو مل کے بامقصد اپنے علاقے کے لیے کام کرے, تو اپنی کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم بنا لے. اچھا, 12 لوگوں کی, اور وہ اپنے علاقے کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں. یہی ہم بلڈنگز میں بھی اب پروگرام لے کے جا رہے ہیں اور یہی انڈسٹری میں بھی ہے. تو ERTs ہیں ہر انڈسٹری کی, تاکہ اس سے پہلے کہ ایمرجنسی سروسز آئیں, اگر فوراً اگر چھوٹی سی آگ لگی ہے اس کو کنٹرول کر لیں گے تو بڑی آگ سے بچ جائے گا. سو یہ ہم پریونٹیو میئرز کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں, اور اس وقت ہمارے 2 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت ٹرین ہوئے ہیں جن کو ہم ٹرین کر چکے ہیں. اٹس آل والنٹیئرز. جی والنٹیئرز ہیں یہ سارے. سو یہ ہمارا. اس کے علاوہ ہم نے انٹرنشپ پروگرام آفر کیا ہے. سو کوئی بھی لوگ اگر آنا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں تو ریسکیو کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. ہم ان کو ایمبولینس پہ بھی روٹیٹ کراتے ہیں ساتھ, جو ہمارا ایک انڈر سپرویژن ہمارا جو EMT ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک میڈیکل یہ ہوتا ہے ہمارا ریسکیو اسکاؤٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں, کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹیز کالجز کو اگر آپ لوپ میں لیں اور وہ لوگ اس کے اندر انوالو ہوں, جیسے انیشیل جو ایمرجنسی کی سروسز ان کو آنی چاہیے؟ یہ آلریڈی ہم نے یونیورسٹیز میں شروع کروا دیا ہے. سو آئی تھنک پنجاب یونیورسٹی میں ہم ٹریننگ کرا رہے ہیں, یونیورسٹی سینٹرل پنجاب میں ہو رہی ہے, اور کئی یونیورسٹیز نے, UMT نے شروع کیا یونیورسٹی میں. تو اس طرح بہت ساری یونیورسٹیز اب اس کو کر رہی ہیں, اور باقاعدہ اس کے لیے کریڈٹ آورز اب شامل کیے گئے ہیں. تو اگر آپ ریسکیو اسکاؤٹ کو کر لیتے ہیں, اس کو اب ہم بڑے اسکیل پہ لے جا رہے ہیں. ہم نے یہ پائلٹ پروجیکٹ کافی یونیورسٹیز کے ساتھ کر لیا ہے, اور اس کو ہم اس اسکیل پہ لے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں پہ اگر کوئی بھی کرتے ہیں ان کو کریڈٹ آورز بھی ملیں گے, اور میں سمجھتا ہوں وہ ذمہ دار شہری بن کے نکلیں گے. تو میں لوگوں سے بھی اپیل کروں گا, جو بھی ہمارا یوتھ ہے, کہ ہمیں جو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. سو ہم تنقید کی بجائے ہم فوکس کریں کہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ پوری کوشش کریں, اور یقین مانیں کہ آج اگر آپ یہ اسکل سیکھ لیں گے, خدا نخواستہ آپ کے گھر میں ہی کل کو کسی کو ضرورت پڑی تو جو آپ زندگی بچائیں گے آپ ساری عمر یاد رکھیں گے, چاہے وہ آپ کی کسی دوست کی ہے, گھر والے کی ہے. تو یہ چیزیں ضرور سیکھیں, ضرور سیکھیں. کل کو ہو سکتا ہے کسی وقت بھی آپ کو ایمرجنسی پڑ سکتی ہے. ویسے تو یہ اسکول یونیورسٹیز کے اندر یہ نیسیسری ہونا چاہیے, ایز اے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے کہ جی آپ لازمی فرسٹ ایڈ تو آپ کو آنی چاہیے. اسکولوں میں جو بیسک فرسٹ ایڈ کچھ چیزیں ہیں وہ شامل کر دی گئی ہیں. پھر اس سے کالج لیول پہ آتے ہیں, اور ہماری جو ہے, اور پھر یونیورسٹیز کے اندر یہ ریسکیو اسکاؤٹ پروگرام آ گیا ہے. سو چونکہ 18 سے ابو پہ ہمارا بھی فوکس ہے کہ ان کو ہم ٹرین کر سکے اور وہ ایکچولی رسپونڈ بھی کر سکے. سو یہ چیزیں جو ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ کر کے, اور اسکول کے کریکولم میں کچھ چیپٹرز ڈل گئے ہیں. تو یہ آئی تھنک گریٹ انیشیٹو. اچھا ڈاکٹر صاحب, موٹر بائک سروسز بھی آپ لوگوں نے اسٹارٹ کی, تو اس کا کیسا رسپانس ہے آپ کو ملا؟ جی, جب رش بڑھ گیا تو بہت مشکل ہو گیا, وہ ٹریفک میں ایمبولینس کس طرح جائے. تو ہم نے دیکھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو لندن اور استنبول کے ماڈل پہ ہم نے یہاں پہ موٹر بائک ریسکیو سروس کی, اس پہ بھی بڑی یہ چلے گی نہیں, یہ ہوگا کیا. آج وہ ہمارا سب سے سکسیزفل ماڈل ہے. آج تقریباً 20 لاکھ ایمرجنسیز پہ ہم نے رسپونڈ کیا ہے, اور اوسط رسپانس ٹائم 4 منٹ کا برقرار رکھا ہے, جو کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ایک اچیومنٹ. گریٹ سر. سو یہ چیز ہے, اور اس نے ہماری کاسٹ کو بھی 50% کٹ کر دیا. یہ سروسز کہاں ہیں؟ یہ اب تمام تمام شہروں, لاہور میں ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا, اور اس کے بعد اب تمام اضلاع میں اس کا ایکسپینشن ہو گئی ہے, تمام ضلعوں میں اس کو ایکسپینڈ کر دیا. زبردست سر. دیر واز اے ٹائم سر, اسٹل ریمبر آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی کرونا میں, اور وہ ایسا دور تھا کہ جس میں گھر والوں کے پاس نہیں جاتے تھے. ریسکیو 1122 نے بہت بڑا انیشیٹو لیا کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ لوگوں کو ریسکیو بھی کرنا ہے, لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے. ہاؤ واز دیٹ جرنی؟ وہ یاد آتا ہے اگر آپ کو سفر؟ وہ بھی ایک بہت خوفناک تھا. جو ایسے حالات تھے, ایسی چیزیں تھیں کہ جس وقت کوئی بھی, اور میں آیا کہ جی آپ بند کر دیں, تو میں نے کہا جی ایمرجنسی سروسز کو بند کرنے کا کہہ رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت تو سب سے زیادہ جب کوئی بھی نہیں ہوگا تو ایمرجنسی سروسز نے جانا ہے, تو ہم تو نہیں کر سکتے. تو ہماری ٹریننگ بھی, جو میں ٹریننگ اس وقت ہو رہی ہے, میں اس کو اس طرح سے کرنے لگے ہیں کہ ہم ٹریننگ کو بند نہیں کر سکتے, بٹ میں ان کو ٹریننگ شروع کرا رہا ہوں کووڈ کی. تو ابھی یہ جنوری فیبرری کا شروع کا ٹائم ہے, بالکل ہم نے فوراً اپنی ٹریننگ شروع کرا دی. اس وقت ہمارے پاس بلکہ بیچز آئے ہوئے تھے, KP کا ایک بیچ تھا, خیبر پختونخوا سے تھا, بلوچستان سے تھا, ہمارے پنجاب کے. ہم نے فوراً وار فوٹنگ پہ اس کی ٹریننگ جو ہے شروع کرا دی. اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جیسے ہی جس وقت کوئی بھی, سب لوگ ڈرتے تھے, قریب جانے کو کوئی تیار نہیں, اس وقت ہم نے 23,000 لوگوں کو شفٹ کیا. اور اس وقت جس وقت ہیلتھ سے بھی اپنا سٹاف
کچھ نہیں تھا, کئی جگہوں پہ کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے, اس وقت بھی ہم نے اسٹاف بھیجا. زبردست. اور ود ان 48 آورز ہم نے ایک باقاعدہ ٹریاج سینٹر بھی اسٹیبلش کر دیا. تو وہ یہ پوری فیسلٹی جسٹ بیکاز آف آر ٹریننگ دیٹ وی ہیڈ ڈن. اور اس کے بعد جس وقت خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی وہاں پہ, تو اس وقت کوئی قریب جانے کو تیار نہیں تھا, تو ہم نے 4,500 بریلز کو بھی پرفارم کیا. ماشاءاللہ. اور لیکن اس کے بعد نہ صرف یہ ہم نے رکا بلکہ ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, تو ہمارے پاس ایکچوئل فگرز ہوتی ہیں, تو وہ فگرز میچ نہیں کرتی تھی کہ جتنی ڈیتھس تھیں, یہ بہت چھوٹا ہے. اگر آپ اتنا کروڑوں کی آبادی میں دیکھیں تو یہ فگرز ایک, تو اس وقت جس وقت ٹوٹل لاک ڈاؤن, تو اس کو بھی ہم نے بڑا کہا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے, بیکاز جو ہمارا ڈیٹا ہے یہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا. تو آپ نے سلیکٹیو لاک ڈاؤن پہ جانا, ورنہ تو یہ ہمارا کیونکہ ساری کالز جو پہلے کووڈ سے ریلیٹڈ آتی تھی وہ کچھ مہینوں میں 2-3 مہینوں بعد فوراً آنی شروع ہو گئی کہ جی اب کووڈ سے نہیں مریں گے, ہم بھوک سے مر جائیں گے, ہمارے پاس راشن نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے. ہماری 2-4 اوبر کریم, اچھے بڑے لوگ ہمارے ریسکیو اسٹیشنز کے باہر لائنیں لگا کے کھڑے ہوئے تھے کہ جی کسی طرح میں کچھ کھانے کو مل جائے, بیکاز اگر اس کی اوبر کریم کی گاڑیاں چلتی تھی 3-4 اور اچھے بڑے لوگ, دے ور اسٹینڈنگ دیئر بیکاز دے ڈڈنٹ ہیو فوڈ. سو یہ ساری بہت بڑا چیلنج تھا وہ بھی. سو یہ ہمارا سارا ڈیٹا, اور ڈیٹا کی بیسس کے اوپر جب بھی آپ ڈیسیجن میکنگ کریں تو وہ آبویسلی افیکٹو. ایگزیکٹلی. سو یہ ہمارا ساری چیزیں جو تھیں وہ ہم نے اس وقت, ٹیلی فون نمبر بھی آپ نے ایک لانچ کیا پوری سروسز سے جس پہ لوگ اسی پہ, بیکاز ہم چاہتے تھے کہ ایمرجنسی ہماری ہیلپ لائن فری رہے, اور اس پہ کوئی اگر ہم سے مدد لینا چاہتا ہے تو اس پہ ہم نے ایک علیحدہ سے 1190 نمبر دے دیا. اور اس کے اوپر ہماری کالز انیشیلی تو کووڈ سے آتی تھی کہ جی ہم کیا کریں, ہمیں گائیڈ کریں. یہ اس کے بعد ساری کالز راشن پہ آنی شروع ہو گئی, جس پہ ہم نے پھر اس پہ بھی شور مچایا کہ جی آپ یہ اگر آج ہم نے یہ نہیں کیا تو آپ نے اگر اپنی پالیسی کو اس وقت تبدیل, تو یہ تو ایک ڈیزاسٹر ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. لوگ شاید کووڈ سے نہ مرے, بھوک سے مر جائیں, بھوک سے مرنا شروع ہو جائے. اینڈ اٹ ہیپن, بڑا مشکل وہ وقت تھا لوگوں کے لیے, بہت مشکل رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ فرام دا اسٹارٹنگ اور اب تک ہیں, سو یو فیس سو مینی چیلنجز, ابھی بھی آپ بہت سے چیلنجز آپ دیکھتے ہیں آتے ہیں. سب سے ورسٹ اور مشکل وقت کون سا آپ کو لگا کہ یہ ٹائم بڑا مشکل ہے؟ اور سارے ٹائم ہی ہر وقت مشکل, مختلف دور تھے اور مختلف تھے, بیکاز لوگ ابھی بھی نا پاکستان کے اندر ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ نہیں کر سکتے. آئی تھنک اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر پوٹینشیل ہے, وی آر دا 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. جو HR ہے, جو یوتھ ہے ہمارے پاس, اس کو صرف ویژن اور ڈائریکشن کی ضرورت ہے. جو ناممکن چیز لگتی تھی, نہ صرف اس کو ممکن بنایا, بلکہ آج پورے جنوبی ایشیا میں پہلی ٹیم ہے سرچ اینڈ ریسکیو کی جس کو اقوام متحدہ نے سرٹیفائی کیا. یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی. سو آج اگر ہم نے یہی ایمبولینسز پہلے ہسپتالوں میں کھڑی, لوگوں کو نہیں ملتی تھی, آج ہم نے نظام بنایا, صحیح لوگ ٹرین کیے, رسپانس کا سسٹم بنایا, تو آج افیکٹولی سسٹم چل رہا ہے. 99% بیچارے غریب لوگ ہیں جو ٹریٹمنٹ افورڈ بھی نہیں کبھی کر سکتے. آج اس کو صرف ایک نمبر پہ ڈائل کرتا ہے تو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ملتی, اور اس کو بھی وہی ٹریٹمنٹ ملتی ہے جو VIP کو ملے گی. بالکل ایسے. سو اس لیے اسی طریقے سے ہم رسپونڈ کرتے ہیں. سو یہ چیز کی ضرورت تھی, اور اگر ہم یہی سسٹمز اور نظام اور ساتھ پریونشن کے اوپر فوکس کر سکیں, کیونکہ آج ہم جب 5,000 ایمرجنسیز پہ جاتے ہیں تو میں اس وقت دعا کرتا ہوں کاش اللہ تعالیٰ یہ جتنی ایمرجنسیز ہو رہی ہیں, کل کو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی جب کل صبح یہ پتہ چلے کل کوئی ایمرجنسی نہیں. تو یہ ہم نے ٹارگیٹ اپنا اچیو کرنا ہے, اور یہ جو آج آپ آگہی لے کر آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا کام یہی ہوگا. اس میں اب میں ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں کہ کیا ہے. ڈیلی بیسس پہ ہم تقریباً اس وقت کوئی 1100 سے 1200 ٹریفک حادثات کو مینیج کرتے ہیں, رسپونڈ کرتے ہیں. اچھا. اور اس میں تقریباً 600-650 لوگ شدید زخمی ہو کر ہسپتال داخل ہوتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے وہ کوئی نہ کوئی معذوری ان کو ہوگی اس کے بعد. اور ڈیلی بیسس کے اوپر کوئی 11-12 سے 15 ڈیتھس ہوتی ہیں جو کہ پنجاب کے اندر ہوتی ہیں. اچھا. یہ جس کو ہم رسپونڈ کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم 1100 سے 1200 یہ حادثات کی بات کر رہے ہیں کہ ہر 1 منٹ 25 سیکنڈ پہ ایک حادثہ ہو رہا ہے پنجاب میں. جی صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں, اور اگر ہم پورے ملک کی سطح پہ لے جائیں تو ہر 1 منٹ سے کم پہ بھی ایک حادثہ ہو رہا ہے. اب اگر ہم نے اپنی اپروچ کو فوکس کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو کم کرنا ہے, کیونکہ جو ہمارا ایک جو اس وقت روڈ سیفٹی کی گلوبل اسٹریٹجی ہے اس میں سب ممالک نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے کہ ہم نے 50% اس کو کم کرنا ہے. اچھا. بائی 2030. اچھا. نہ صرف 2030 تک ہم نے اس کو 50% کم کرنا ہے. اس کی وجہ سے تقریباً کہتے ہیں کہ 4% ADP جو ہے وہ ہمارا نقصان اس پہ جا رہا ہے ٹریفک حادثات.
اب ہمیں اس کو چینج کرنا ہے. ٹھیک. سو اس کے لیے ہمیں مؤثر حکمت عملی کے ذریعے جو ہمارا 4 کہتے ہیں، پہلا تو سوچ بدلنی ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے، اٹس اے روڈ ٹریفک کریش، بیکاز یہ یا ڈرائیور کی غلطی سے ہوتا ہے، یا گاڑی میں خرابی سے ہوتا ہے، یا سڑک میں خرابی سے ہوتا ہے، یا ادر روڈ یوزرز کو بغیر دیکھے سڑک کراس کر رہا ہے، یا غلط سڑک کراس کر رہا ہے اس کی وجہ سے، یا کوئی گدھا گاڑی یا کوئی ایسی چیز سڑک پہ آ گئی اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کی روک تھام کے لیے ایک جو ہے اسٹریٹجی بنانا. بالکل ٹھیک ہے. سو ہم نے ڈرائیورس کو صحیح طرح ٹرین کرنا ہے اور ان کو پراپر لائسنسنگ سسٹم انٹروڈیوس کرنا ہے. جتنی ویکلز ہماری سڑک پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بھی ہم ڈیزائن اپروو کریں وہ سیف ہو. ہم نے اب صرف موٹر بائکس کیونکہ 80% انوالوڈ ہے، اگر ان کی ہم الیکٹرک لے آئیں تو اس سے ہم انوائرمنٹ بھی سیو کر لی، اور اس کی سپیڈ میکسیمم 50 ہو تو سیدھا 50% ہم ایکسیڈنٹس کو کم. ٹریک بھی تو لاگو ہونے چاہیے موٹر بائک کے. وہ آٹومیٹکلی جب آپ اس کو سپیڈ کم کرتے ہیں تو اس سے جو سیویرٹی ہے وہ بھی سیدھا 50% کم. اس پہ دنیا میں اب ریسرچ اتنی ہوئی ہوئی ہے کہ سپیڈ پرپورشنیٹلی اگر زیادہ ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے اور کم کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے. تو آپ کیونکہ اکنامیکل فارم آف ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی آپ رکھیں، آٹومیٹکلی آپ سائڈ لین میں آ گئے، اور اسی کے ساتھ آپ ایک یوزر فرینڈلی ہیلمٹ لے سکتے ہیں. بالکل. سو اگر آپ نے یہ ساری چیزیں کر دی تو اس سے اسٹریٹ اوے آپ 50% اپنا ڈیٹا کم کر لیتے ہیں. دوسرا جو ہمارا MVO ہے یا دوسرے قوانین ہیں ان کے اوپر آبویسلی افیکٹولی عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بڑھتے ہوئے جو حادثات کی شرح ہے اس کو ہم کم کر سکیں. اس کی وجہ سے دنیا میں آپ اندازہ کریں 518 ارب $US کا نقصان ہے. یہ کسی اور سانے یا کسی اور ڈیزاسٹر میں نہیں ہوتا. سب سے بڑا ڈیزاسٹر اس وقت یہ ہے جس سے سب سے زیادہ ہمارے ینگ ارننگ جو بریڈ ونرز ہیں، کمانے والے لوگ ہیں، وہ یا زخمی ہو رہے ہیں یا معذور ہو رہے ہیں یا ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ریفریز کریں پورے پروسیس کو. سپوز آئی ایم ڈرائیونگ اور میرے پاس لائسنس ہے 10 سال سے 12 سال سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بھی دوبارہ ٹریننگ کی ضرورت ہے یا پوری قوم کو ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ دوبارہ سے ڈرائیونگ کی ٹریننگ لیں، اور اس کے اسلوب کیا ہونا چاہیے ڈرائیونگ کے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں جس کے مطابق آپ دیکھتے ہیں، آپ شولڈر چیک کرنا ہے، آپ نے مرر کو دیکھنا ہے، آپ نے بار بار دیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ تو ایک بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے؟ یہ بہت آسان پروجیکٹ. اچھا ٹھیک ہے. بڑا نہیں. ٹھیک. آپ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انفورسمنٹ پہ. اگر قوانین بنے اور ان پہ انفورسمنٹ نہ ہو تو ان قوانین کی کوئی اہمیت نہیں. بالکل ٹھیک. اس کی ایگزامپل میں باہر کی نہیں دیتا، آپ کو پاکستان کی دیتا ہوں. آپ جیسے ہی موٹر وے پہ چڑھتے ہیں آپ سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں. بالکل لگا لیتے ہیں. آپ اسٹریٹ لین میں بھی جا رہے ہیں، آپ اسپیڈ کو بھی آبزرو کر رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ موٹر وے سے اترتے ہیں کہتے ہیں پاکستان آ گیا واپس. بالکل ایسے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک چیز ہے، جہاں پہ قوانین کی آپ انفورسمنٹ شروع کرتے ہیں، چاہے وہ ان پڑھ بھی بندہ ہو، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہاں پہ قانون کی یہ چیز ہے جس کو میں نے آبزرو کیا. اور فائن بھی اچھا خاصا ہوگا. فائن بھی اچھا خاصا. آپ کو ہیلمٹ کی جب سختی کی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، ہیڈ انجریز، تو اس لیے ہیڈ انجریز کا بھی ایک اس میں آپ کے پاس چونکہ ڈیٹا موجود ہے تو اس لیے آپ کو یوزر فرینڈلی ہیلمٹ ضروری ہے. اچھا ٹھیک. بیکاز دیکھیے یاد رکھیں کہ جب ہیلمٹ ہے آپ کا اللہ تعالیٰ نے ایک ویژن دیا ہے، یہ آپ کے پاس دیکھنے کا ویژن ہے اور یہ کان سننے کے لیے ہے. سو اگر آپ نے یہ دونوں کو بلاک کر دیں گے اور آپ کے پاس سائڈ مرر نہیں ہوگا تو سم ٹائمز ہیلمٹ زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے، بیکاز پھر آپ کو پیچھے گاڑی کو دیکھنے کے لیے پورا مڑ کے دیکھنا پڑتا ہے، اور بائی دا ٹائم ہم مڑ کے دیکھتے ہیں وہ گاڑی آپ کو ہٹ کر چکی ہوتی ہے. 95% تو ہمارے سائڈ مررز ہوتے نہیں موٹر بائک پہ. سو اس لیے آپ کو پروپورشنیٹلی آپ کو ہاف ہیلمٹس، اور لیکن وہ بھی شرط یہ ہے کہ اسٹریپ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ جیسے ہی آپ گرے تو ساتھ ہی ہیلمٹ آپ کی پہلے گر جائے. اور آئیڈیلی یا تو مررز لے آئے اور پھر اس کے ساتھ پراپر ہیلمٹ یوز کریں. یہ اس کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ اس کا صحیح ڈیزائن ہو، اس کا ویٹ تک دیکھا جاتا ہے تاکہ نیک کے اوپر زیادہ. تو یہ اس حد تک اس کی کیلکولیشن اور سیفٹی اسٹینڈرڈ کو چیک کیا جاتا ہے. ان کو ڈاٹ سرٹیفائڈ ہیلمٹس کہتے ہیں جو سرٹیفائڈ ہیلمٹس ہوتی ہے. سو یہ بھی آپ کی ساری چیزیں. تو ہر ایک چیز کے اوپر دنیا میں اب اتنی ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ آپ کے پاس سارا ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا موجود ہے. سر دنیا میں تو سیفٹی ایکوپمنٹ کے بغیر آپ بائک چلا ہی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ چند سٹیپس ہیں، لیکن ہمیں اب سسٹم کو اپنے ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے افیکٹو سلوشن تلاش کرنا ہے تاکہ یہ جو روزانہ بیسس پہ ہم اربوں روپیہ صرف لوز کر رہے ہیں بیکاز آف دی ٹریٹمنٹ، جو بیچارے کما نہیں سکتے ان کے لیے اور ان فیملیز کے ساتھ جو گزرتا ہے، آپ کو یہ چیزیں دیکھنی ہیں. تو میری لوگوں سے اپیل ہوگی اور میں سب سے اپیل کروں گا آج آپ کے یہاں سے بھی، اگر جو اپنی جتنے بھی جو دیکھ رہے ہیں لوگ، چاہے وہ مائیں ہیں، چاہے وہ کسی کی بیوی ہیں، کسی کی بیٹی ہیں یا بیٹا ہیں، وہ لوگ جو بھی سڑک کے اوپر جا رہا ہے اسپیشلی موٹر سائیکل پہ،
ان سے یہ وعدہ لیں کہ وہ اپنی سپیڈ 50 کلومیٹر سے اوپر نہیں لے کے جائیں گے اور سائڈ لین میں چلیں گے. یہ گاڑیوں کے درمیان جاتے جاتے صرف ایک گاڑی نے آپ کے ساتھ لگنا ہے, تو سوچیں آپ کی کہاں جائیں گے, اور پیچھے سے اگر گاڑی کوئی اور آ رہی ہے وہ آپ کے اوپر سے گزر گئی تو پھر شاید آپ ہسپتال تک بھی نہ پہنچے اور ہسپتال سے آگے کہیں پہنچ رہے ہو قبرستان. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے اگر آپ کو اپنے تو ان سے وعدہ لے کہ وہ سائڈ لین میں جائیں گے, جلدی نکلیں تاکہ جلد بازی میں دفتر یا کہیں پہ بھی جانا ہے وہ نہ آرام سے وہاں پہ پہنچے, اور جلد بازی سے گھر نہ آئے کہ خدا نہ خواستہ سیفلی گھر پہنچ سکے, کہیں ہسپتال نہ جانا پڑ جائے. اچھا, سب سے زیادہ جو آپ کے پاس کیسز آتے ہیں وہ ایکسیڈنٹ کے, وہ کس وہیکل کے آتے ہیں؟ موٹر سائیکل. 80% میں موٹر سائیکل انوالوڈ ہے. ٹھیک. تو اس لیے اگر ہم نے فوکس کرنا ہے اور اپنا 50% ریڈکشن اچیو کرنی ہے تو صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ہم موٹر سائیکل پہ فوکس کریں اور موٹر سائیکل کی سپیڈ کم کر دیں. جتنی ہائی سپیڈ موٹر سائیکلز آئیں گی اتنا ہی ایکسیڈنٹس کی شرح بڑھتی چلی جائے گی. سر ڈرائیونگ سینس کو ہم کس طرح ریٹ کر سکتے ہیں؟ وہ تھرو اویئرنیس. آئی تھنک میں آج سمجھتا ہوں کہ پہلے جہاں پہ ڈس ایڈوانٹیج تھی, آج سوشل میڈیا ایک ہمارے لیے بہت افیکٹو ٹول ہے. اس کے ذریعے آپ اویئرنیس لے آئیں اور پھر انفورسمنٹ کو یقینی بنائیں. اگر آپ کی انفورسمنٹ ساتھ نہیں ہوگی, آج کی ایگزامپل میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ کسی کو میں نے پک کیا ایئرپورٹ سے, ہم باہر نکل رہے تھے تو لوگ زیادہ تھے گاڑی میں, وہ بچہ آگے بیٹھ گیا, 5 سال کا بچہ تھا. تو جیسے ہی ہم نکلنے لگے تو اس نے پوچھا اپنے والد سے, ڈیڈ am I allowed to sit in the front seat and without a seat belt؟ کیونکہ جب وہ وہاں پہ چلاتے تھے تو والد صاحب نے کہا ہوا تھا کہ ہمیں پولیس والا پکڑ لے گا, آگے نہیں بیٹھ سکتے اگر تم آگے بیٹھے اور سیٹ بیلٹ نہ لگائی. بالکل ایسے ہی. تو اس نے فوراً سوال کیا کیونکہ وہاں پہ قانون کی پابندی تھی, تو اس کا بچے کا بیہیویئر وہ ہو چکا تھا. سو آپ یہ سوچئے کہ جہاں پہ قانون کی عمل درآمد یا انفورسمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ آٹومیٹیکلی زیادہ دن نہیں لگیں گے, تو آپ 2 ہفتے کے اندر اندر بیہیویئر چینج لے آئیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر, ہمارا پلیٹ فارم ہے صحت زندگی کا, جس میں ہم اویئرنیس پروگرام بھی کر رہے ہیں, ہیلتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم آپ کو بھی دعوت بھی دیں گے اور آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسا لائزون ڈیولپ کریں گے تاکہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئیں, لوگوں کا اویئرنیس کے حوالے سے, ریسکیو کے حوالے سے جو آپ لوگ کام کریں اس حوالے سے, ایون آگاہی کے جو پروگرام ہے اس میں آپ لوگ بھی شمولیت کریں. بالکل انشاءاللہ جی, we'll definitely do that. اور آج میں ایک اور آپ کے یہاں سے میسج ضرور دیتا جاؤں گا. 2 صحت کے سب سے بڑے میسیجز جو ہم نے ساری بیماریوں پہ اور سب چیزوں پہ جو دیکھا ہے. پہلا تو ہم نے سیف ڈرائیونگ پہ بات کی. ٹھیک. دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے یہاں پہ موٹاپا اور سب سے زیادہ بیماریوں کی وجہ بن رہا ہے. سو ہم نے 2 چیزیں سب سے ضروری ہیں, اور اس کا بیسٹ فارمولا میں نے دنیا پھری ہے لیکن 2 لفظوں میں انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو بھوک رکھ کے کھائیں, آپ نے پیٹ بھر کے نہیں کھانا. تو میں یقین دلاتا ہوں کہ جو بندہ اس پہ عمل کر لے, نہ اس کا پیٹ نکلے گا, نہ وزن بڑھے گا, اور نہ آدھی بیماریاں ہوں گی. تو اس لیے اس چیز پہ عمل کریں. مجھے پورا یقین ہے جب عمل کریں گے اور ساتھ آدھا گھنٹہ تھوڑی سی ورزش بھی کر لیا کریں تو آپ ہسپتال سے بھی دور رہیں گے, ڈاکٹر سے بھی دور رہیں گے, اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے, اور صحت مند زندگی آپ کو, اور صحت مند زندگی آپ کو ملے گی. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, بڑا اچھا لگا. اینڈ آئی ایم شیور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے دیکھنے والوں کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہوگا. سر تھینک یو سو مچ. ویل جناب, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, ڈیفینیٹلی بہت انفارمیٹیو, اور ریسکیو 1112 جس طرح کام کر رہا ہے, خدمت کر رہا ہے. تو لاسٹ میں صرف میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ کوشش کریں, ڈاکٹر صاحب نے جس طرح میسیج دیا کہ جب بھی موٹر بائک پہ جائیں پلیز ہیلمٹ کا استعمال کیجیے, اپنا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیے, کیونکہ صحت ہے تو زندگی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.